السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہ رہے ہیں اور آپ تجوید سیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ 4 رولز اگر سیکھ لیتے ہیں اور یہ 4 رولز سیکھنے کے بعد آپ قرآن مجید کو پراپر تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ 4 رولز کون سے ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں؟ آئیے آج وہ رولز سیکھتے ہیں اور ان کو پریکٹیکلی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھیں تو مخارج کی ادائیگی کے بعد آپ کو تجوید کے یہ رولز آنا انتہائی ضروری ہیں اور یہ رولز آپ کو سیکھنا چاہیے۔ اس کے سیکھنے کے لیے ہم نے یہاں مختصر جو سب سے زیادہ رولز استعمال ہوتے ہیں تجوید کے اندر، قرآن کی تلاوت کے اندر، قرآن مجید میں، ہم نے ان کو یہاں پہ مینشن کیا ہے۔ یہ جو 4 رولز ہیں نون ساکن اور تنوین کے بعد، تو یہ نون ساکن اور تنوین کے اصل میں قواعد ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کیا ہوتا ہے اس کو ہم ابھی کلیئر کریں گے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 4 حالت ہوتی ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب، اخفا۔ اظہار یعنی کلیئر کر کے پڑھنا، غنہ اور اخفا نہیں ہوتا، وہاں پہ آواز بالکل کلیئر کرنی ہوتی ہے۔ اظہار یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی آ جائے، جو 6 حروف حلقی ہیں ان میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ہم نے اظہار یعنی کلیئر کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے ادغام۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ایک لفظ کو دوسرے لفظ میں ملانا، اور یہ نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ جو 6 حروف ہیں یا، را، میم، لام، واو، نون، یرملون، حروف یرملون، یہاں پہ ہم نے ادغام کرنا ہے۔ اقلاب، حرف اقلاب صرف با ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آتی ہے تو وہاں پہ اقلاب کرتے ہیں، اور نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ اخفا لیٹرز جو ہے ان میں سے اگر کوئی آتا ہے جو 15 لیٹرز ہیں تو وہاں پہ ہم نے اخفا کرنا ہوتا ہے۔ یہ 15 لیٹرز کون سے ہیں؟ اس میں سے 6 حروف حلقی کو نکال دیں، 6 حروف یرملون کو نکال دیں اور ایک حرف اقلاب کو نکال دیں، تو جو 28 یعنی 28 لیٹرز بنتے ہیں الفابیٹس، ان 28 میں سے یہ 13 لیٹر اگر مائنس کر دیں تو پیچھے جو 15 لیٹر بنتے ہیں وہ اخفا کے ہیں، اور نون ساکن اور تنوین کے بعد ان میں سے اگر کوئی آ جائے تو وہاں پہ اخفا کرتے ہیں۔ اب ہر ایک کو ہم نے مثال سے دیکھنا ہے اور ان کی تعریف کو سمجھنا ہے۔ اب ہم اظہار کی مثال کو دیکھ لیتے ہیں، جیسے انعمت۔ انعمت، یہاں نون کے اوپر جزم ہے اور اس کے بعد عین آ رہا ہے، یعنی عین نون ساکن کے بعد آ رہی ہے۔ جو حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر غنہ نہیں کریں گے اور نہ ہی حرف کو لمبا کر کے پڑھیں گے، بلکہ نون کی آواز واضح نکلے گی اور اس کے مخرج پر جائیں گے، جیسے زبان کی نوک مسموع پہ لگے گی، جیسے انعمت، انعمت۔ یہاں پہ ہم نے کچھ مزید مثالوں کو دیکھنا ہے، جیسے منہم۔ منہم نون ساکن کے بعد ہا ہے اور ہم نے یہاں پہ غنہ نہیں، کلیئر کر کے پڑھنا ہے۔ لمن خشیہ، یہاں پہ بھی ہم نے کلیئر کر کے پڑھنا ہے، اور لمن خوفا، یہاں پہ بھی ہم نے کلیئر کر کے پڑھنا ہے، یعنی غنہ اور اخفا نہیں کرنا۔ اس کے بعد ہم تنوین کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں، جیسے علیمن، حکیمہ۔ علیمن میم پہ 2 زبر یعنی تنوین ہے اور آگے ہا حروف حلقی میں سے آ رہا ہے، تو یہاں پہ ہم نے کلیئر کر کے پڑھنا ہے، علیمن حکیمہ۔ سمیع علیم، سواء علیہم، یہاں حروف پر تنوین یعنی 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش آ رہی ہیں، اور حروف حلقی اس کے بعد آ رہی ہیں، تو تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائیں تو وہاں پہ بھی اظہار کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے ادغام کو۔ ادغام سے مطلب ہے 2 حروف کو ملا کر ایک کر دینا۔ ادغام کا مطلب کیا ہوا؟ 2 حروف کو ملا کر ایک کر دینا۔ پہلے حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں، مکس کرنے کو ادغام کہتے ہیں۔ تو جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون، یہ جو 6 حروف ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون،
ان میں سے اگر کوئی بھی حرف آ جائے نون ساکن اور تنوین کے بعد تو وہاں پہ ہم نے ادغام کرنا ہوتا ہے۔ آئیے اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ مثال سے پہلے آپ یہ ایک چیز ذہن نشین کر لیں کہ یہ ادغام جو ہے لام اور را ان میں بغیر غنہ کے ہوگا جب یہ دونوں حروف ساکن اور تنوین کے بعد آئیں گے، جیسے مِن رَبِّهِمْ، مِن رَبِّهِمْ نون ساکن کے بعد را آ رہی ہے تو یہاں پہ ہم نے میم کی آواز کو را میں ملانا ہے، مِن رَبِّهِمْ۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھ لیتے ہیں، مِن لَدُن کا، مِن لَدُن کا یا میم کی آواز لام میں ملا دیں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد لام آ رہی ہے، من لدن نہیں پڑھنا، مِن لدن کا۔ اسی طرح مِن رَبِّهِمْ۔ اور باقی جو 4 حروف ہیں یا، نون، میم، واو، ان میں ادغام ہوگا غنّے کے ساتھ، جیسے مَن یقول، مَن یقول، یہاں پہ نون ساکن ہے اور آگے یا ہے تو ہم نے نون کی آواز کو یا کے ساتھ ملانا ہے، مَن یقول من نبی من ماء۔ تو یہ حروف یرملون 6 حروف جن کا مجموعہ یرملون بنتا ہے، اگر آپ یہ مجموعہ یاد کر لیں گے تو آپ کو حروف ادغام یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے حروف قلقلہ کو۔ تو حروف قلقلہ جو ہے یہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ قلقلہ کس کو کہتے ہیں؟ قلقلہ کہتے ہیں آواز کے اندر جنبش پیدا ہوتی ہے، جیسے ساؤنڈ ایکو ہوتا ہے۔ تو یہ 5 حروف قلقلہ ان 5 حروف پہ ہوتا ہے جب ان حروف پر جزم یعنی یہ ساکن ہو آتی ہے، جیسے سکون بھی، جسے سکون بھی کہتے ہیں، یعنی جزم کو ساکن بھی کہتے ہیں اور سکون بھی کہتے ہیں۔ تو یہ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ اب یہاں پہ قلقلہ کی مثال دیکھ لیتے ہیں، جیسے اق، اج، اب۔ اب یہاں میں اق، یہ جو قاف کی آواز میں جنبش پیدا ہو رہی ہے، اج، جیم کی آواز، اب، اور جیم با کی آواز میں جنبش پیدا ہو رہی ہے۔ تو یہاں ہم نے کیا ہے قلقلہ، ان 5 حروف کے علاوہ اور کسی حرف پر قلقلہ نہیں کرنا ہوتا۔ اور اس کے بعد لاسٹ نمبر پہ جو ہمارے پاس رول بچتا ہے وہ ہے اخفاء کا۔ اخفاء جیسے ناک میں آواز کو چھپانا ہوتا ہے تو اخفاء 15 حروف پہ ہوتا ہے جو حروف حلقی، حرف اقلاب اور حروف ادغام کے علاوہ ہیں۔ اب ان میں ہم نے اخفاء کرنا ہوتا ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد، جیسے من شر ما خلق، یا نون ساکن کے بعد شین ہے تو یہاں اخفاء ہوگا کیونکہ شین حروف حلقی میں سے نہیں ہے، نہ ہی حروف یرملون میں سے ہے اور نہ ہی حرف اقلاب میں سے ہے۔ اور اس کے بعد لاسٹ میں ہے اقلاب۔ اقلاب کا مطلب ہے تبدیل ہو جانا، بدل جانا یا چینج ہو جانا۔ اقلاب میں یہ ہوتا ہے کہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد با کا لیٹر آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو میم میں تبدیل کر دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں اقلاب۔ جیسے کہ میم بعدی، میم یا نون ساکن ہے اور اس کے بعد با آ رہی ہے تو ہم نے نون ساکن کی آواز کو میم کے ساتھ چینج کر دیا۔ تو عموماً قرآن مجید میں جہاں پہ حرف اقلاب ہوتا ہے وہاں پہ چھوٹا سا میم ساتھ مینشن ہوتا ہے، میم بعدی من بین الصلب لنسفعا بالناصیہ، یہ اس کی کچھ مثالیں ہیں۔